الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً مدارس میں اصول فقہ کے ابتدائی طالب علموں کو اصول فقہ سکھانے کے لیے، اصول فقہ پڑھانے کے لیے اصول الشاسی پڑھائی جاتی ہے، اور اس وقت تک عام طور پر طلباء اچھی طرح عربی نہیں سیکھ پاتے، اور اصول الشاسی عربی میں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر طلباء کا زیادہ تر وقت عربی عبارت حل کرنے اور اس کا ترجمہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ اکثر وقت ترجمہ کرنے اور عبارت حل کرنے میں لگتا ہے، تو اصول فقہ کے جو اصطلاحات ہیں، جو مثالیں ہیں، انہیں اچھی طرح نہیں سمجھ پاتے۔ اسی وجہ سے ہم مفتی اکمل صاحب کی اصول فقہ میں جو ایک بہترین کتاب ہے، اور یہ اردو میں ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے اردو میں اصول فقہ کی جو ابتدائی کتاب ہے اسے پڑھائی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل عربی میں بھی شروع کی جائے گی۔ اصول اکمل یہ مفتی اکمل صاحب کی کتاب ہے، اس میں آسان انداز سے اصول فقہ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی ابتدائی باتیں جانیں گے، کیونکہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اولاً تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس علم کا نام کیا ہے، اس فن کا نام کیا ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی علم شروع کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی فن شروع کر رہے ہوں، اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا نام جان لیں۔ تو آج ہم جو علم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ علم اصول فقہ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ اس کی نام جاننے کے بعد، علم کا نام جاننے کے بعد، اس علم کی تعریف جانیں، اس کہتے کسے ہیں۔ مثال کے طور پر علم اصول فقہ، تو علم اصول فقہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعریف کے بعد موضوع جانیں، یعنی اس علم میں کن چیزوں سے بحث ہوگی، اس علم میں کن باتوں سے بحث کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا اور آپ علم پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر خاص فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ علم شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو جاننا چاہیے کہ اس علم میں کن چیزوں سے بحث کی جائے گی۔ نیز آپ یہ بھی جان لیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور حاصل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ اگر حاصل کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، نہیں حاصل کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسے کہتے ہیں غرض و غایت۔ اور اگر ہو سکے تو اس علم کا واضع کون ہے، اسے بھی جان لیں۔ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے مصنف کو بھی جان لیں کہ اس کے مصنف کون ہے، سنی ہے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، یا کسی اور فرقے سے تعلق ہے، علمی اعتبار سے ان کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ باتیں جان لیں گے تو آپ کو کتاب پڑھنے میں بھی شوق لگے گا، اور شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ آپ کتاب پڑھ پائیں گے۔ اور اگر رغبت کے ساتھ آپ کتاب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل مکمل علم حاصل کر پائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل اصول فقہ کی ابتدائی باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ پڑھیں گے کہ اصول فقہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصول فقہ کی تعریف پڑھیں گے۔ اصول فقہ کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے، ایک ہے حد اضافی، ایک ہے حد لقبی۔ حد اضافی کسے کہتے ہیں، حد لقبی کسے کہتے ہیں؟ حد اضافی یعنی اضافی جو ہے نا، یہ اضافت سے بنا ہے۔ اضافی کسے کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ، دونوں کو الگ الگ تعریف بیان کرنا، مضاف کی تعریف الگ کرنا، مضاف الیہ کی تعریف الگ کرنا، اسے کہتے ہیں حد اضافی۔ اور حد لقبی مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی ایک ہی تعریف بیان کرنا، یہ حد لقبی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصول فقہ کی حد اضافی اور حد لقبی دونوں پڑھیں گے۔ نیز اصول فقہ کا موضوع کیا ہے اسے پڑھیں گے، اور غرض و غایت کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں ان باتوں کو ہم جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔
سبق نمبر 1، اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض۔ تعریف، اس کی تعریف دو طرح کی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف دو طرح کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حد اضافی، نمبر 2 حد لقبی۔ حد کسے کہتے ہیں؟ حد کا معنی بھی تعریف، لیکن حد کہتے ہیں جامع اور معنی تعریف کو، یعنی کامل تعریف کا نام حد ہے، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ کی دو طرح تعریف کی جاتی ہے، ایک ہے حد اضافی اور ایک ہے حد لقبی۔ نمبر 1 حد اضافی۔ اصول فقہ کی حد اضافی سے مراد مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف بیان کی جائے، اسے حد اضافی کہتے ہیں۔ چنانچہ اصول اصل کی جمع ہے، اصول فقہ، اس میں اصول مضاف ہے اور فقہ مضاف الیہ ہے۔ آپ نے جانا کہ حد اضافی کس سے کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف بیان کرنا حد اضافی کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مضاف کی تعریف بیان کر رہے ہیں، مضاف کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ اچھا، اصل کس سے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے ما یبتنا علیہ الغیر، یعنی جس پر کسی دوسرے چیز کی بنیاد رکھی جائے، جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے اسے اصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کس سے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں اسے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اب اصطلاحی اعتبار سے اصل سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، اور اصطلاحی سے اعتبار سے دلیل کو اصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصطلاحی اعتبار سے دلیل کو اصل کہتے ہیں، اور یہاں یہی مراد ہے، کیونکہ اصول فقہ اس میں اصول مضاف، فقہ مضاف الیہ۔ اصول کے بارے میں بیان کیا کہ اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل لغوی اعتبار سے اسے کہتے ہیں جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، اور اصطلاحی اعتبار سے دلیل کو اصل کہتے ہیں، اور یہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مضاف الیہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ حد اضافی میں پہلے جز کی تعریف ہو گئی، یعنی اصول کے بارے میں بتلا دیا۔ اب فقہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، اور امام اعظم کے نزدیک فقہ کی تعریف یہ ہے، کیا ہے؟ الفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی مکلف کا ان مسائل و جزیات کو دلیل کے ساتھ جاننا جو اس کے لیے اخروی اعتبار سے باعث نفع یا سبب ضرر ہوں، فقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما لہا یعنی جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، وما علیہا اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مکلف انسان کا دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو جاننا جو اخروی اعتبار سے یعنی آخرت کے اعتبار سے جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، آخرت کے اعتبار سے جو اس کے لیے ضرر رساں ہیں، جو اسے تکلیف پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اعتبار سے کیا فائدہ مند ہیں، کیا تکلیف پہنچانے والے ہیں، اسے جاننا فقہ نہیں کہلاتا امام اعظم کے نزدیک۔ امام اعظم کے نزدیک فقہ کا معنی کیا ہے کہ مکلف انسان کا ان مسائل و جزیات کو جاننا جس کے ذریعے سے اخروی اعتبار سے نفع حاصل کیا جائے، یا جس کی وجہ سے آخرت میں ضرر پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام اعظم کے نزدیک عقائد جیسے اللہ کی ذات و صفات، نبوت و رسالت، آسمانی کتابیں، جنت و دوزخ، جن و فرشتے، تقدیر و آخرت سے متعلقہ عقائد ضروریہ، اخلاق باطنہ جیسے اخلاص و ریا، اخلاص کیا ہے، ریا کیا ہے، عاجزی و تکبر، سخاوت و بخل، حسن ظن و بدگمانی وغیرہ، اور اعمال صالحہ جیسے نماز و روزہ، وہ حج و زکوٰۃ وغیرہ، نیز فرض و واجب و سنت و نفل و مستحب، وہ مباح و حرام، وہ مکروہ تحریمی و اطاعت،
وہ مکروہ تنزیہی و خلاف اولا کو دلیل کے ساتھ جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ یعنی امام اعظم نے جو تعریف بیان کی کہ مکلف انسان کا دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو جاننا جو اخروی اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو اخروی اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس تعریف کے اندر کیا عقائد بھی آ گیا، یعنی عقائد سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی اور کتابوں کے تعلق سے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، میزان، صراط وغیرہ ان کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں آ گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے آخرت میں اگر ان تمام عقائد، اگر کسی بندے کا یہ تمام عقائد درست ہو تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور اخلاق باطنہ کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ اخلاق باطنہ بھی اس کے لیے مضر اور نفع بخش ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ایسے اخلاق باطنہ ہیں جنہیں چھوڑنا چاہیے، جنہیں ترک کرنا ضروری ہے، مثال کے طور پر ریا ہے، بدگمانی ہے، تکبر ہے، تو انہیں چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ جانیں گے تبھی تو چھوڑیں گے، اگر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تکبر کسے کہتے ہیں، ریا کسے کہتے ہیں، تو ترک کیسے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو بھی جاننا فقہ میں آ جاتا ہے امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ ان کو جاننے سے آخرت میں، یعنی ان کو جانیں گے اگر اس پہ عمل کریں گے، اور اس طرح آخرت میں اس کی وجہ سے ہمیں نفع پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعمال صالحہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے یہ نفع بخش ہیں، اس لیے ان کو بھی جاننا فقہ میں آتا ہے۔ اس طرح واجب، فرض وغیرہ جو ہیں، سنت، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی وغیرہ، ان کو بھی جاننا فقہ میں آتا ہے۔ یہ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف تھی جو انہوں نے فقہ کی تعریف بیان کی۔ کثیر علماء یہ تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ اب مفتی اکمل صاحب جو کثیر علماء کی تعریف ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ ہوا علم بالاحکام الشریعتی عن ادلتها التفصیلیتی، یعنی فقہ احکام شریعہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ احکام شریعہ کو، شریعت کے جو احکام ہیں انہیں تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا۔ شریعت کے احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا کیا کہلاتا ہے؟ فقہ۔ یہاں تک حد اضافی کی بات تھی، حد اضافی یہاں پر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ حد اضافی کسے کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف بیان کرنا حد اضافی ہے۔ سب سے پہلے مضاف یعنی اصول کے تعلق سے بیان کیا کہ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کس سے کہتے ہیں؟ اصل لغوی اعتبار سے کہتے ہیں جس پر کسی دوسرے کی بنیاد رکھی جائے، اور اصطلاحی اعتبار سے اصل کہتے ہیں دلیل کو۔ پھر فقہ کی تعریف بیان کی کہ فقہ امام اعظم کے نزدیک کسے کہتے ہیں؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی نفس کا ان چیزوں کو جاننا جو اخروی اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند ہو اور جو اخروی اعتبار سے اس کے لیے ضرر رساں ہو۔ اور کثیر علماء کی تعریف بیان کی کہ کثیر علماء کے نزدیک فقہ کسے کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ اب حد لقبی کی طرف آ رہے ہیں۔ حد لقبی، حد لقبی کسے کہتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ ایک علم کا لقب ہونے کے اعتبار سے اس کی تعریف، یعنی کسی علم کا لقب ہونے کے اعتبار سے اس کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حد لقبی کہتے ہیں، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے، حد لقبی کہلاتی ہے۔ ایک علم کا لقب ہونے کے اعتبار سے اس کی تعریف حد لقبی کہلاتی ہے۔ اس میں مضاف و مضاف الیہ کے مجموعے کی ایک ساتھ تعریف کی جاتی ہے، چنانچہ اس بنیاد پر اس کی تعریف یہ ہے۔ اب مکمل کی تعریف، اصول فقہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے مجموعے کی ایک ہی ساتھ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ علم اصول الفقہ العلم بالقواعد الکلیۃ التي يتصول بها الى استنباط المسائل الفقہیۃ من دلائلها، یعنی علم اصول فقہ ایسے قواعد کلیہ کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہی مسائل کو
ان کے دلائل سے حاصل کیا جا سکے۔ کسے کہتے ہیں علم اصول فقہ؟ ایسے قواعد کلیہ، ایسے کلی قاعدے کو جاننا جن کے ذریعے سے فقہی مسائل کو دلائل کے ساتھ نکالا جا سکے، دلائل کے ساتھ حاصل کیا جا سکے، اسے کہتے ہیں اصول فقہ۔ اب کیونکہ تعریف میں القواعد لفظ آیا، کہا گیا نا کہ العلم بالقواعد الکلیہ، تو قواعد سے مراد کیا ہے؟ اب مفتی اکمل صاحب اسے بیان کرنے لگے ہیں۔ نوٹ، قواعد قاعدے کی جمع ہے، قواعد قاعدے کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے حکم کلی ینطبق علی جزئیاتہ لیتعرف احکامها منہ۔ قواعد کسے کہتے ہیں؟ یعنی قاعدہ ایک ایسے حکم کلی کا نام ہے جو اپنی جزئیات پر بولا جا سکتا ہو۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ ایسے حکم کلی کا نام ہے جو اپنی جزئیات پر بولا جا سکتا ہو، تاکہ اس سے ان جزئیات کا حکم جانا جا سکے۔ کیوں بولا جا سکتا ہو؟ تاکہ اس سے ان جزئیات کا حکم جانا جا سکے، اسے کہتے ہیں قاعدہ، اور قاعدہ کی جمع قواعد۔ مثال دے کر کے قاعدے کی وضاحت کرتے ہیں۔ قاعدہ کی تعریف بیان کیے کہ حکم کلی ینطبق علی جزئیاتہ لیتعرف احکامها منہ، یعنی قاعدہ ایسے حکم کلی کا نام ہے جو اپنی جزئیات پر بولا جا سکے، تاکہ اس سے ان جزئیات کا حکم جانا جا سکے۔ اب مثال دے کر کے قاعدے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال، نحو کا مشہور قاعدہ ہے کہ الفاعل مرفوع ابدا، یعنی فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے روح سے کلام عرب میں فاعل کے طور پر استعمال ہونے والا ہر کلمہ مرفوع ہوگا۔ جاء زید، اس مثال میں زید مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ جاء کا فاعل ہے۔ ذهب عمرو، اس مثال میں عمرو مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ذهب کا فاعل ہے۔ اس کے بعد اس طرح جتنی بھی مثال لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ نصر خالد، اس مثال میں خالد مرفوع ہے کیونکہ وہ فاعل ہے۔ یعنی جہاں جہاں جو فاعل بن رہا ہوگا وہ مرفوع ہوگا، چاہے وہ زید ہو، چاہے وہ عمرو ہو، چاہے وہ خالد ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ فاعل بن رہا ہے یا نہیں۔ اگر فاعل بن رہا ہے تو نحو کے قاعدے کے مطابق وہ مرفوع ہوگا۔ تو یہ جو قاعدہ ہے الفاعل مرفوع ابدا، یہ قاعدہ ہے کہ یہ اس کے تمام جزئیات پر بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے اس کا حکم بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب اصول فقہ کا موضوع کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اصول فقہ میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کا، کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے تعلق سے، جس کے عوارض ذاتیہ کے تعلق سے اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ دیکھیں، موضوع، اس علم کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، یعنی دلائل اور احکام۔ دلائل اور احکام، احکام جو ہے یہ حکم کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس علم کا موضوع دلائل یعنی ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ اچھا، ادلہ اور احکام دونوں کس طرح ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ لیکن دلائل اس اعتبار سے کہ ان سے احکام ثابت کیے جائیں، دلائل بھی موضوع ہیں، دلائل سے بھی بحث ہوتی ہے، مگر کس اعتبار سے بحث ہوتی ہے کہ اس سے یعنی دلائل سے احکام کو ثابت کیا جاتا ہے، اور احکام اس لحاظ سے کہ انہیں دلائل سے ثابت کیا جائے۔ اور احکام کس طرح موضوع ہیں کہ انہیں یعنی احکام کو دلائل سے ثابت کیا گیا، تو احکام بھی موضوع، دلائل بھی موضوع، دونوں موضوع ہیں، لیکن دونوں کا لحاظ الگ ہے، دونوں کا اعتبار الگ ہے۔ دلائل یعنی ادلہ اس اعتبار سے موضوع ہیں کہ یہ احکام کو ثابت کرنے والے ہیں، اور احکام اس اعتبار سے، اس لحاظ سے موضوع ہے کہ یہ دلیل سے ثابت ہوا ہے۔ غرض، علم اصول فقہ کی غرض کیا ہے؟ یعنی جسے غرض و غایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غرض کیا ہے؟ علم سے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ احکام شرعیہ کو ان کے دلائل سے جاننا، جو احکام شرعیہ ہیں ان کو دلائل سے جاننا، یہ اس کا کیا ہے؟ غرض ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کو سیکھنے کی وجہ ہے۔ اور پھر اس معرفت کو سعادت ابدیہ کے حصول کے لیے وسیلہ و ذریعہ بنانا، ٹھیک ہے نا۔
یعنی پہلے تو احکام شرعیہ کو دلائل کے ساتھ جاننا، جو بھی احکام شرعیہ ہیں، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے ہو، اس کو دلائل کے ساتھ جاننا، دلائل کے ساتھ جاننے کے بعد سعادت ابدیہ کے لیے اس کو ذریعہ بنانا، کیونکہ اگر ہم اسے دلائل کے ساتھ جانیں گے پھر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سعادت ابدیہ کے مستحق ہوں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو ہمارے گروپ کا نمبر ہے، گروپ کا لنک ہے، اس لنک کے ذریعے سے گروپ میں ایڈ ہو کر کے اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو PDF میں درسی کتب چاہیے تو ٹیلی گرام میں فیضان درس نظامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔